اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میری جانب سے تمام عالم اسلام کو اور جو مجھے اس وقت براہ راست دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسے لیلۃ البرات یعنی شب برات بہت بہت مبارک ہو۔ بہت قسمت والے احباب ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خوبصورت اور بابرکت راتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے اور اس کی مغفرت کے سارے دروازے اس رات اپنے بندوں پہ رب کھول دیتا ہے، جہاں اس کی بارگاہ میں توبہ، استغفار اور سر بسجود ہونا آج کی رات میں بے حد ضروری ہے۔ وہاں ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو صاف کرنا اس رات میں بھی بے حد ضروری ہے۔ میں ایک پیغام آج کی رات کے حوالے سے ریکارڈ بھی کروا سکتا تھا اور ایک ریکارڈڈ ویڈیو بھی ڈال سکتا تھا، لیکن شاید کچھ احباب کہتے کہ یہ کہیں پرانی ویڈیو تو نہیں پبلش ہو گئی۔ اس وقت لائیو ہوں، ماشاءاللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب آج صدقے دل سے توبہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اپنے تمام دیکھنے والے، سننے والے سامعین و ناظرین اور جتنے فینز ہیں، فالوورز ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ماشاءاللہ یہ لائیو براڈ کاسٹ دیکھی جا رہی ہے، اپنی طرف سے آج کی رات کی برکت سے، آج کی رات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ عفو و درگزر کرنے والی رات ہے، یہ صدقے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والی رات ہے، رحم مانگنے والی رات ہے، اور رحم اسی کو عطا کیا جاتا ہے جو رحم دلی رکھتا ہو اپنے وجود کے اندر۔ تو میں آج سب کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی آج تک، یعنی آج کی رات تک، مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ایسی سرزد ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات جس سے میرے چاہنے والوں کو کبھی تکلیف ہوئی ہو یا کسی کا دل دکھا ہو، تو میں تمام احباب سے یہ آج کی رات کی وجہ سے، اور آج کی رات چونکہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو آج ہم نے صاف کرنا ہے ایک دوسرے سے۔ میں آپ تمام سے کبھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معافی مانگتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، اور میں ان لوگوں کو بھی آج صدقے دل سے اس خوبصورت رات کی برکت سے معاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کبھی میری دل آزاری کی یا کبھی میرا دل دکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعمال بے حد مقبول ہیں، جو اعمال صالحین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور جو رب کی بارگاہ سے آپ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس بارگاہ میں آپ کو بہت قربت عطا کر دیتے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت عمل ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کرنا، اور ایک دوسرے سے اپنے دلوں کی جو بھی کدورتیں ہیں، میل ہے، یا جو بھی آپ کے دل میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی رضا کی خاطر اس کو دور کر دینا۔ تو یہ عمل پیارے دوستو ایسا ہے کہ یہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ آج واٹس ایپ گروپس میں، واٹس ایپ پر انڈیویجولی یا ٹوگیدرلی بہت سارے میسیجز چل رہے ہیں کہ یار کبھی دل دکھایا ہو تو معاف کر دینا، کبھی ہرٹ کیا ہو تو معاف کر دینا۔
یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، کہ اگر آپ آج کی رات کو وسیلہ بنا کر کہہ رہے ہیں تو اس کی پوری ذمہ داری بھی آپ کے کاندھوں پہ آتی ہے کہ اگر میں نے اس بات کا اظہار کیا اور برملا اظہار کیا کہ میں آج کی رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگلی شب برات مجھے نصیب ہو، آپ کو نصیب ہو، آپ ہوں ہم ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو آج کی رات میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ عفو و درگزر کرنے والی، معاف کر دینے والی، دلوں کے میل کو صاف کر دینے والی رات ہے، اور جس شخص نے آج یہ عمل کر لیا اور صدقِ دل سے کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر کیا، تو رب کعبہ کی عزت کی قسم اس کے دل کو ملے گی، ایسا سکون ملے گا جو شاید پہلے کسی شب میں اس کو حاصل نہ ہوا ہو۔ تو میں تمام احباب جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں برملا آج صدقِ دل سے ایک بات کا اظہار کہ کبھی کبھی آپ کچھ ایسا لوگوں سے سنتے ہیں یا ایسی گفتگو سنتے ہیں کہ جس سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ تو آج تک میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب، میرے فینز، میرے فالوورز میں سے جس نے بھی کبھی ایسا کیا ہو، تو آج کی رات کی برکت سے میں اپنا دل ان سب سے صاف کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں، اور آپ سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور صاف کر کے اس میں ایک دوسرے کی اچھائیوں کو اور ایک دوسرے کی جو چند نیک عادات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کا، پیار کا اظہار کریں، کیونکہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے اور غلطی سے پاک۔ ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جب بھی کوئی غلطی ہو تو ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کر لیں، لیکن یہ ایک ایسی خوبصورت رات ہے جو آج کی رات ہے کہ یہ ہمیں بتلاتی ہے، سکھلاتی ہے کہ رب کی بارگاہ سے بھی توبہ اور جو آپ کو مغفرت کی ایک امید دلانے والی رحمت ہے، وہ بھی آپ کو تبھی عطا ہو سکتی ہے کہ جب اس کے بندے آپ سے راضی ہوں، اس کے بندوں کے دل آپ سے صاف ہوں۔ ان دلوں کو اگر کبھی آپ نے ہرٹ کیا، ان دلوں کو کبھی آپ نے توڑا ہے، تو آج کی رات خدا را اسے جوڑ لیجئے، اور معافی مانگ لینے سے میرا نہیں خیال، بلکہ ہم سب کا نہیں خیال کہ کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو اس رب کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ مخلوق خدا کے سامنے اس نے کس طرح اپنے بندوں کے سامنے اس اپنے پیارے بندے کو کہ جس نے شرمندگی اور ملامت رکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی، تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے اس پیارے بندے کی محبت ڈالتا ہے،
پیار ڈالتا ہے اور عقیدت ڈال دیتا ہے. تو اس لیے آج بہت پیاری رات ہے، اور آج کی رات کے تو فضائل بہت سے ماشاءاللہ ہمیں احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ آج کی رات فیصلے کیے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. کہیں تو آج کی رات یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ موت و حیات کس قدر ہوگی، کب ہوگی، حیات میں کتنی طوالت ہوگی اور موت کب ہوگی، یہ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر رزق کے معاملات آج کی رات میں طے فرمائے جاتے ہیں، اور کس نے مدینہ منورہ کب جانا ہے، کس نے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جانا ہے. تو یہ بہت بابرکت رات ہے. مقدر کو کوئی نہیں بدل سکتا، فقط دعا کے، التجا کے. تو عاجزی کے ساتھ آپ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے، آپ کی آل کا، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کا وسیلہ خاص طور پر پیش کیجئے. 4 یاروں کا وسیلہ پیش کیجئے، حسنین کریمین کا وسیلہ پیش کریں، اور حضور غوث پاک کا وسیلہ پیش کیجئے، داتا علی حجویری علیہ رحمہ، اور جتنے بھی اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ان کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، رب سے بھی معافی مانگیے. اور یہ بہت اچھا عمل ہے، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. ان سے بھی معافی مانگیے جن کا دل کبھی آپ نے دکھایا ہو، جن کا دل آپ نے توڑا ہو. کیونکہ جب انسان کسی کا دل توڑ دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے بندے کا معاملہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی رحمت سے بخش دے، لیکن ایک فرمان، ایک قول، ایک بات ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے کہ جس کے دل کو آپ نے چوٹ پہنچائی ہے، جس کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو اس لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو بڑا کیجئے، ہمت کیجئے، اور آج کی رات رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے سے پہلے ان لوگوں سے ضرور معافی مانگیے کہ جن کے لیے آپ نے کبھی کوئی فحش بات کر دی ہو، جن کا مذاق اڑایا ہو، جن کے لیے آپ نے گالی گلوچ کی ہو، جن کو برا بلا کہا ہو، اور صرف اپنے ٹھٹھوں کے لیے اور اپنے دل کی تسکین کے لیے بغیر تحقیق کے، بغیر حقائق جانے آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے کسی کو اگر کچھ کہہ دیا ہو اور اس کا دل دکھا ہو، تو آپ اس سے بھی آج کی رات ضرور معافی مانگیں. اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، خاص طور پہ ماں باپ سے آپ معافی مانگیں اور نہ شرمائیے. آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بےحد کریم ہے. وہ کئی احادیث میں، کئی روایات میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ کئی ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو بہت آپ ملحوظ خاطر رکھیں آج کی رات، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ کامل امید رکھیں کہ اللہ اپنے ان پیاروں کا صدقہ ہم سب کو آج کی رات معاف فرمائے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں توبہ کے حوالے سے ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ سب بھی اس میں شامل ہو جائیں. پھر انشاءاللہ آپ سے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پہ بھی کچھ لمحات کے بعد ملاقات ہوتی ہے. تو آئیے توبہ آپ بھی کیجئے، میں بھی اس توبہ میں شامل ہوتا ہوں. یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو.
یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تھا پاک انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری 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 توبہ قبول ہو، میں ہوں گناہگار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنا حقیر مگر تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں کے شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، سب کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہم لوگوں نے جو آج ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو صاف کیا، پاک کیا، میل کو چیل کو دور کیا، مالک مولا اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی اور دلوں میں محبت، پیار، اتفاق اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں لوگوں کی اچھائیوں کی طرف نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نظریں ہمارے گناہوں کی طرف تو پھیر دے پروردگار،
ہماری نظروں کو ہمارے گناہوں کی طرف موڑ دے اس کا رخ. ہم دوسروں کے گناہ دیکھنے سے پہلے پروردگار اپنے گناہوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دیں. ہمیں اپنے گناہوں پہ اسی طرح بار بار صدقے دل سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جس نے بھی آج سوشل میڈیا فیس بک کے تھرو پوری دنیا میں آمین کہا، دعا میں شامل ہوا، پروردگار ان تمام کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، حاجات کو، مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، حرمین شریفین کی بار بار حاضری عطا فرما. اے پروردگار ہم سب کے والدین کو صحت و عافیت والی عمر درازی بالخیر عطا فرما. سیدہ کائنات کے صدقے، آج کی مبارک شب کے صدقے میری والدہ کو مکمل شفا عطا فرما. ان کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ہر تکلیف کو ان سے دور فرما. پروردگار میرے والد صاحب کو بھی صحت و عافیت والی عمر درازی بالخیر عطا فرما. میری فیملی پہ اپنا خاص رحم و کرم فرما. اے مالک و مولا ہم تمام کے بہن بھائیوں پہ، عزیز و اقارب پہ، ماں باپ پہ، بیوی بچوں پہ پروردگار اپنا خاص رحم و کرم فرما. مالک و مولا ہم سب کو کرونا وائرس جیسی خطرناک وبا سے محفوظ فرما. اے مالک و مولا جو اس وبا میں گھرے ہوئے ہیں ان کو بیمار کربلا امام زین العابدین کی بیماری کے واسطے سے پروردگار اس وبا سے چھٹکارا عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. مالک مولا ہم سب کو خسارے سے، ذلت سے، پریشانی سے، امتحانات سے، آزمائشوں سے، کڑے وقت سے، اے مالک مولا حادثات سے، تکالیف سے، اے پروردگار ہر قسم کی بری گھڑی سے، برے لمحے سے محفوظ فرما. ہم سب کے نصیبوں کو اچھا فرما. ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. بچوں کی خوشیوں سے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. مالک آج کی رات کی برکت سے، لیلۃ البراءت کی برکت سے ہم تمام کی کامل بخشش فرما. پروردگار ہم تمام پہ اپنا کرم فضل نازل فرما. آج کی رات ہم سب کا شمار ان خوش نصیب بندوں میں فرما کہ جس کے لیے تیرا اعلان ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا. اے پروردگار ہمارا بھی شمار ان بخشے ہوئے احباب میں، ان بخشے ہوئے لوگوں میں فرما. اے مالک مولا ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کے سبب ہے. ہم جانتے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کے سبب ہے. ہمارے دل پتھر کے ہو گئے. اے پروردگار ہمارے دلوں کو پھر سے نرمی عطا فرما. ہمارے دلوں کو پھر سے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے، ذکر سے آباد فرما. ہماری آنکھوں کو پھر شرمندگی والے آنسو عطا فرما. اے مالک و مولا ہماری آنکھوں کو، ہماری ان پلکوں کو پھر سے ان آنسوں سے تر فرما جو آنسو تیری بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. ان آنسوں سے مالک و مولا ان آنکھوں کو بھگا دے کہ جو تیری بارگاہ میں بڑے ہی مقبول آنسو ہیں. مالک ان آنسوں سے ہمیں مشرف فرما جس کے بارے میں تیرے محبوب کے فرمان کا مفہوم کہ جس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی ایک آنسو گر پڑا. تو کیا پتہ رب کو وہ آنسو اتنا محبوب ہو گیا. اس آنسوؤں کا صدقہ، اس آوازاری کا صدقہ، اس ایک مکھی کے پر جتنے آنسو کو دیکھ کر اللہ بخشش فرماتا. مالک ہماری آنکھوں سے اگر آنسو ختم ہو گئے ہیں، آنسو چھن گئے ہیں، تو مولا ہم نے تیرے محبوب کے فرمان کا وہ حصہ بھی سن رکھا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسا منہ بنا لو. کیا پتہ رب کو وہ تیری صورت پسند آ جائے. مالک مولا ہم تمام کے حوال پہ، ہم تمام کے بگڑے ہوئے حالات پہ، ہم تمام کے برے معاملات پہ اپنی ایک نگاہ رحمت عطا فرما. تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
قدر پیار کرتا ہے اپنے حبیب سے، مالک و مولا تجھے اس پیار کا واسطہ، ہم تمام کی دعاؤں کو، ہم تمام کی آج تیری بارگاہ میں توبہ طائب ہونے کو صرف دل سے، مالک و مولا اپنے دلوں کو صاف، ایک دوسرے سے صاف کر کے معافی مانگنے کو، جو عمل تجھے بڑا پسند ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو چہرہ بددعا، لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ پیارے دوستوں، ہو سکے تو اس لائیو کو آپ شیئر کر دیں۔ آپ کے ایک شیئر سے نہ جانے ان دعاؤں میں کون کون شامل ہو جائے اور کون کون ایک دوسرے سے آج اپنے دلوں کو صاف کر لے، معافی مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے آج سیڈ کیوں ہیں، تو یہ کوئی افسردگی نہیں ہے، یہ تو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے طور پہ آنسو نکلے ہیں۔ اور ہاں، اگر آج ہم سیڈ ہیں تو اپنے گناہوں کو دیکھ کر سیڈ ہیں، جو ہمیں ہونا چاہیے، اور اگر آج ہم خوش ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کامل امید پر ہم خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیہ مبارکہ کی جو تفسیر ہم سنتے ہیں، اس کا معنی سنتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، تو ہم اسی امید کو اپنے سینے سے لگا کے تیری بارگاہ میں آج صدق دل سے ہم نے جو توبہ کی ہے، مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میں جب کہتا ہوں کہ میرا حال دیکھ، غیب سے صدا آتی ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو آج ہمیں اپنے نامہ اعمال کو بالکل، چونکہ یہ نامہ اعمال تبدیل ہونے کی رات ہے، تو آج اپنے نامہ اعمال کو رب کی بارگاہ میں جب پیش کریں تو اس میں ہزاروں دفعہ لکھا ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہزاروں دفعہ توبہ استغفار لکھی ہو، ہزاروں دفعہ درود لکھا ہو کہ میرے رب کی رحمت کو، وہ نامہ اعمال کا آخری صفحہ دیکھ کر اپنے بندوں پہ بے پناہ پیار آئے اور وہ ہماری بخشش فرما دے۔ تو اپنی دعاؤں میں احمد رضا قادری کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں، کامل امید ہے آپ سے، کہ آج کی ڈیٹ کے بعد سے، یعنی 8 اپریل 2020 کے بعد سے، میرا نہیں خیال اس لائیو سیشن کے بعد سے کوئی بھی دل ایسا جو میری وجہ سے کسی بدگمانی کا شکار رہے یا دل بدگمان رہے۔ بس گزارش یہ ہے کہ نیک اعمال کیجیے، اور دوسروں کی غلطیاں اگر آپ کبھی دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سنت کو ضرور اپنائیے، ستار العیوبی والی، کہ وہ عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ آج آپ لوگوں کے عیب ڈھانپیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عیبوں پہ ستار العیوبی فرمائے گا، آپ کے عیبوں کو بے پردہ ڈال دے گا۔ تو اس خوبصورت لائف کو ضرور شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔